بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام حمد بے حد مر خدائے پاک را، آنکہ ایمان داد مشت خاک را. ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دارم چار یار تابع اولاد علی. مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. معزز و محترم حاضرین، اج دی اے محفل پاک ماہانہ ذکر خدا و دروس رضائے مصطفیٰ عظیم الشان عرس حضور غوث اعظم بڑے پیر صاحب کی بڑی 11ویں شریف الشیخ سید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ ورحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور جانشین حضرت محدث اعظم پاکستان مولانا محمد فضل رسول حیدر رضوی صاحب، اور بفیضان نظر اہل سنت و جماعت دی سرکردہ شخصیت، علمی اور روحانی بزرگ شخصیت حضور قبلہ پیر مفتی ابو داؤد محمد صادق رضوی صاحب، اللہ کریم آپ دی قبر تے کروڑاں رحمتاں دا نزول فرمائے. اور میرے انتہائی قابل احترام برادر محترم پیر طریقت راہبر شریعت الحاج صاحبزادہ محمد داؤد رضوی صاحب اور صاحبزادہ محمد رؤوف رضوی صاحب، جماعت رضائے مصطفیٰ پاکستان، اور تمام علماء کرام، اہل اسلام، عشاقان مصطفیٰ، محبان صحابہ و اہل بیت، آپ سب احباب اور بندہ فقیر، ساڑی خوش نصیبی ہے میرے جیسا آدمی اس جگہ تے لب کشائی کرے جس جگہ تے اہل سنت و جماعت دے اکابرین، اولیاء و علماء، محققین اور مدرسین گفتگو فرماندے رہے. مگر فقیر سمجھدا ہے کہ جڑے بزرگاں نے اس جگہ تے روحانی طور تے مینوں طلب فرمایا ہے، او اے سمجھ دینے کہ اے دے وچ بھی سنی عقیدے دا او ہی رنگ ہے جڑا اسی چھوڑ کے آئے سا. اور اے مہربانی ہے میرے بھائی صاحب دی
जिन्ना फकीर नूं इस जगह ते सादत बख्शी। बाकी जगह ते मैं बयान करन जाना, तबलीग करन जाना, ऐसियां जगह होंदियां ने जिथों फैज़ लैन आवीदा है। तो मैं सादात दी फैमिली विच जन्म लिया है, मगर मेरी तरबियत एक आलमी दीन ने फरमाई है। और मैं ये समझदा कि जिस सैयद दी भी तरबियत किसी सहीउल अकीदा आलिम ने फरमाई होएगी, उदी तरबियत दा ज़हूर उदे अफकार विचों होंदा रहे। तो हज़रत दी मेहरबानी है कि मैं इस जगह ते मौजूद हाँ और एक मैं दुआ करदा हूँ ना अपनी तकारीर विच कि मेरे रब्बा जिस वक़्त तक मेरे साह ने वो उस अकीदे ते गुजरन जिस अकीदे ते हाजी मोहम्मद सादक साहब रहमतुल्लाह अलैह, मेरे उस्ताद मौलाना नज़ीर अहमद साहब, सीरत सादक सूरत सादिक, सीरत सादिक सूरत सादिक, हैदे रज़ा, हैदे रज़ा। और मेरा अकीदा वो ही रवे जो हुजूर मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह अलैह दा अकीदा। मेरे दादा उस्ताद ने हुजूर मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह, और जो अकीदा इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जिसकी तशरीफ़ फरमाई। अजीज़म, हम बरेलवी हैं, हमें बरेलवियत बोझ नहीं लगती। हम जैसों के लिए बरेलवियत एक हिसार की मानद है। हमें बरेलवियत बोझ नहीं लगती। हमारे लिए बरेलवियत ऐसे ही है जैसे शहीद के लिए निशाने हैदर होती है। आपको क्या लगता है हमें बोझ लगती है बरेलवी? वो और हैं जो कहते हैं कि हम बरेलवी नहीं हैं। हम तो कब्र में भी जाएंगे तो तारुफ करवाएंगे हम बरेलवी हैं। ये लिख लें आप। हमें बरेलवियत भारी नहीं लगती, बरेलवियत को आर नहीं समझते हम। हाँ जी, हम बरेलवियत को राह निजात समझते हैं। ये जो लोग बरेलवियत से भागते हैं ना कि हम बरेलवी नहीं हैं, भाई साहब, मैं ये कहता रहता हूँ फकीर बंदा कि जो बंदा सुन्नियत से भागना चाहता होता है ना, तो वो पहले सुन्नियत से नहीं भागता, वो पहले बरेलवियत से भागता। ये लिख ले आप। मर्ज उसको लग चुका होता है तो वो पहले ये कल्लादा उतारता है अपनी गर्दन से, और फिर उसके बाद उसको ये जदीदियत का भूत सवार होता है कि हम जिद्दत पसंद हैं, हम ब्रॉड माइंड हैं, हम ज़रा बड़े लोग हैं, हम खुले दिमाग वाले हैं, हम दुनिया में घूमते हैं तो लोग कहते हैं कि ये क्या बरेलवी लगा रखी है आपने, तो ये क्या है आप, मतलब इससे निकल आए।
تو یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ سنیوں میں جدید مولوی ہوتے ہیں، جدید قسم کے پیر ہوتے ہیں جن کو جدت کا بخار چڑھا ہوتا ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ جدت پسند نہیں ہیں. میں کیا ہیں، آپ نے روٹی کی جگہ پیزا کھایا، ہم نے کوئی فتویٰ لگایا کہ یہ کیا کیا آپ نے، روٹی چھوڑی اور پیزے پہ چلے گئے، ہم نے کوئی فتویٰ لگایا؟ آپ نے یہ ہوتے ہیں نا رس، وہ چھوڑے اور آپ برگر پہ چلے گئے، ہم نے کوئی فتویٰ لگایا؟ آپ چائے چھوڑ کر کافی پہ چلے گئے، ہم نے کوئی کہا کہ آپ کیپوچینو کیوں پیتے ہیں؟ ہم نے کہا پی لیں. مگر جب آپ کی جدت نے بریلویت کو اپنے سے دور کرنا چاہا تو اب ہم کہیں گے کہ آپ کو مرض ہے. کالا یرکان ہے یا پیلا یرکان ہے، آپ کو کوئی مرض ہے. اب یہ کوئی ڈاکٹر تشخیص کرے گا کہ اصل میں بیماری کہاں ہے. اگر 15ویں صدی میں آپ نے صحت مند سنی دیکھنا ہو، 15ویں صدی میں صحت مند پیر دیکھنا ہو، 15ویں صدی میں صحت مند نعت خوان دیکھنا ہو عقیدے کے اعتبار سے، 15ویں صدی میں صحت مند نقیب دیکھنا ہو، 15ویں صدی میں صحت مند سید دیکھنا ہو عقیدے کے اعتبار سے، تو اس کو صرف احمد رضا کی لیبارٹری ہی ٹیسٹ کر سکتی ہے، اور کوئی نہیں کر سکتا. عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت. اللہ تو انو سارے بھائیوں نو برکت دے وے. میں کئی باری کہندا ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت، میں کوئی چیز نہیں بالکل. اے ایک اللہ دا فضل ہے کہ میں سیداں دے خاندان وچ پیدا ہویا. اگوں استاداں دی مہربانی کہ انہاں مینوں پڑھایا اور صحیح راہ دسیا کہ ایدے تو ہلی نہ. پھر بھائی ہے جڑے استاد ہوندے جے نا، جے من لئیے نا، میں اگے قاری قمر صاحب میرے نال سن تے ایتھے نا ایک پنڈ ہے وزیر آباد، اتھے اسی بیان پہ کردے سا ہن نہیں عشاء تو بعد اسی 2 جگہ تے بیان کر کے آئے، 2 جگہ عشاء تو بعد. میں اتنا لمبا بیان نہیں کرتا، بالکل تھوڑا جی کرنا. حضرت میں نا اتھے دس رہا تھا کہ مینوں تبلیغ کردیاں 25 سال ہو گئے، 25 سال. 5 سالاں وچ اج تک کسے عالم دین نے مینوں اے نہیں آکھیا کہ اے جملہ تواڈے منہ چوں صحابہ دے بارے بے ادبی دا نکلیا، ان واپس لو. الاناء یترشح بما فیہ، پایا بے ادبی منہ چوں تاں ہی نکل دیئے جے اندر کسے کونے میں ہوندی ہے. جدو اندر عشق حضور دے صحابہ دا بھریا ہوئے تے باہر بے ادبی آئے گی کیوں؟ میں عالم نہ آکھاں گا اپنے آپ، میں محقق ہاں یا میں بڑا کوئی سکالر بندہ،
میں یہ ضرور آکھاں گا کہ سنیت میری شک نہ کرے کوئی، عالم بندہ ہے تو مننے، نہیں بندہ تو نہ مننے، پر سنی میں آیا. اور میری سنیت وہ ہے جڑی احمد رضا خان فاضل بریلوی دی سنیت. لوگ کہتے ہیں آج کل کے ہم خان کے دیوانے ہیں، خان نمبر 804 ہے نا، تو ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کو آپ کا خان مبارک ہو، ہم بھی اپنے خان کے دیوانے ہیں. توجہ ہے کہ نا؟ ہاں جی، ہم بھی اپنے خان کے دیوانے. آپ کا خان میاں والی کا ہے، ہمارا خان بریلی والا ہے. آپ کا خان کہا کرتا تھا کہ اگر IMF کے پاس گیا تو خودکشی کر لوں گا، لیکن پھر گیا. میرا خان کہا کرتا تھا کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نان. آپ کے خان نے کوئی در چھوڑا نہیں، کبھی ان کے در، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، مگر میرا خان کہتا تھا تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. اور فرمایا کرتا تھا، اب یہ ہے نا ہمارا یہ جو آپ کا خان ہے، آپ کا خان کبھی اپنے دل کو انگلینڈ میں پھینکتا ہے، کبھی امریکہ میں پھینکتا ہے، کبھی کہیں پھینکتا ہے، کبھی کسی اینکر کے سامنے پھینکتا ہے. میرا احمد رضا کہتا ہے ارے او خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ابھی پاس تھا وہ میرے، ابھی کیا ہوا خود آیا، نہ کوئی گیا نہ آیا. اور پھر خود فرماتے ہیں ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، دھرے روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا بایا. اور یہ میرا خان ہے جو غیرت مند خان ہے، جو کہا کرتا تھا انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. اور یہ میرا خان ہے. آپ کے خان کے ماننے والے تو میں نے دیکھا ہے بھاگتے ہوئے ان کو، شاید آپ نے بھی دیکھا ہوگا. ماشاءاللہ وہ بہت بڑی باتیں کرتے تھے. ایک وزیر صاحب ہوتے تھے، آپ کے قریب کے ہی تھے، تو وہ پھر جب بھاگ رہے تھے تو قابل دید منظر تھا. میں نے کہا میرے اللہ تیری حکمتیں تو ہی جانتا ہے. جو لوگ ہمیں کہا کرتے تھے کہ آپ کون ہیں، آج ان کی خبر کوئی نہیں، مگر قادری فقیروں کا جھنڈا اب بھی گڑا ہوا ہے. میرا احمد رضا جس نے بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو یہ ٹیسٹر دیا تھا کہ یہ فتاوی رضویہ لے جاؤ، قیامت تک تمہیں بتاتا رہے گا حضور کا اصلی غلام کون ہے. عزیزو ہم بھی خان کو مانتے ہیں. کوئی پٹھان ہمیں یہ نہ کہے کہ آپ پٹھانوں سے الرجی کرتے ہیں. پٹھانوں سے الرجی نہیں کرتے نا ہم بھائی صاحب. نہیں وہ کہتے ہیں نا کہ جی آپ مساجد میں نہیں گھسنے دیتے تو ایسے ایسے کرتے ہیں. تو میں نے کہا بھائی صاحب فرق صرف یہ ہے کہ پٹھانوں سے الرجی کرتے ہوتے تو پٹھان کو اپنا امام کیوں مانتے. بات پٹھان کی نہیں ہے. دین میں تو قومیت ہے ہی کوئی نہیں. دین میں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ حبشی اگر غلام ہو جائے تو امت کا امام ہو جائے. عزیزوں اور ساتھیوں، یہ فیضان اعلی حضرت ہے امام احمد رضا خان کہ اس ڈور وچ جیڑا بج جائے. مسئلہ سمجھنا بھائی صاحب، جیڑا رضویت دی ڈور وچ بج جائے، پرو لیا جائے،
یہ رضویت کی خوبی ہے کہ وہ بھی اس طبقے میں شمار ہوتا ہے جی حاجی صاحب شمار ہوتے سے، یعنی نفس رضویت اچ برابر ہو جائے گا. آپ نے سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ یعنی نفس رضویت اچ نفس بریلیت اچ سب بریلوی برابر اگو پھر بریلیوں میں براتے تھے. تو حضرت میرے شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے سیدہ نو عقیدے تے کھڑا ہونا سکھایا اور دسیا کہ اگر آپ اہل سنت ہو تو سیدہ کولوں عقیدہ لے جاؤ، اگر آپ سمجھنا چاہتے ہو کہ حضور دے گھر والیاں دا عقیدہ کی سی، اگر آپ یہ محسوس کرنا چاہتے ہو کہ جو دین حضور دے گھر آیا سی او کیڑا سی، تو قرآن اور سنت پڑھ لینا. لیکن اگر تسی متاخرین وچ دیکھنا چاہو تو آپ غوث پاک دے افکار نو سمجھ لینا، جو غوث پاک دسن گے وہ مولا علی سرکار دا طریقہ ہوئے گا. اور اسی 11ویں شریف کرنے پیران دی، میں سنگیاں نو دستا ہوں نا کہ بھائی اسی 10ویں والے بھی ہیں، 11ویں والے بھی ہیں تے 12ویں والے بھی. اسی حسنی سیدان دے بھی غلام ہیں، حسینی سیدان دے بھی غلام ہیں. ساڑھے نزدیک امام حسن دی اولاد بھی امام نے، ساڑھے نزدیک امام حسین دی اولاد بھی امام نے. ساڑھے نزدیک انہوں دی امامت وچ کوئی فرق نہیں. جیسی امامت امام حسین دی اولاد وچ ویسی ہی امامت امام بلکہ مولا علی نے اپنے بیٹے امام حسن نو دعا دیتی سی کہ بیٹا حسن تیری اولاد وچ اللہ مہدی نو پیدا فرمائے گا. اہل سنت و جماعت تو کتب وچ موجود ہے کہ امام مہدی حسنی سید ہون گے. اور اگر کوئی ساتھی اس نو سمجھنا چاہے تو اے انعام ہوندے نے وڈیاں دی طرف. خطبہ حجۃ الوداع وچ حضور اٹھنی تے بہ کے نا، خطبہ حجۃ الوداع وچ حضور اٹھنی تے بیٹھے سن، بڑا لمبا بیان فرمایا آپ نے. تو فرمایا کہ آج تو سارا سود ختم ہے. گورنمنٹ نے جڑا نواں بل پاس کیتا ہے نا، آج یہ تے بڑا روڑا پیا سی، وہ دے وچ اے بھی شک ویسے موجود ہے کہ ربا نو سود نو پاکستان وچ مکمل ختم کیتا جائے گا. اے جڑی آئینی ترمیم ہوئی وہ دے چ شک بھی موجود ہے. ویکھیے جدو بنایا صحیح قائد اعظم نے آکھیا تو ادو بھی اسلامی جمہوری یعنی پر اسلام آیا نہیں اتھے ہو مسجدہ میں چیئے ترمیم ہوئی ہے. خیر میں ضمن ایک بات کی تو آپ اس نو اب سمجھ لینا. یہ انعام ہوندے نے. حضرت عباس مکے میں سب تو زیادہ سود انہاں دا چلدا سی. وہ اٹھنی دے نال ہی کھلوتے سن حضور دی کسوا دے. جدو حضور نے اعلان کیتا، قانون پاس کر دیتا کہ سود اج تم سب دا ختم اور اج تو بعد سود دا لین دین ختم، تو فرمایا میرے چچا عباس دا جتنا سود ہے سب میں معاف کر دیتا. ہن پوچھیا نہیں کہ چچا جی اجازت دیو تے میں معاف کر دیاں تو تہاڈا، اے پوچھیا نہیں. اعلان کیتا ہے تو نال کھڑے سن انہاں ایتھے ہتھ رکھ کے تھے. سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. تو علماء فرما دیں کہ اللہ نے انہوں نے انعام دیتا کہ انہوں دی نسل 400 سال بادشاہی رہی ہے. بنو عباس دے خلفاء انہوں دی اولاد یہ انعام.
آپ کو سمجھ آئی؟ اور میں پڑھیا نہیں سنیا ہے کہ حضرت عباس نے صرف سود ہی نہیں اصل رقم بھی چھوڑ دی تھی اور حضرت آپ مسئلہ سنیے اے انعام انہوں نے ملیا حضرت امام حسن نے امت نو لڑن تو بچایا اور انہوں دے درمیان اپنا تاج دے کے خلافت دا تاج دے کے امت جڑی صلح کروائی اس صلح دا انعام اللہ نے عطا فرمایا ہے کہ آخری تاجدار تیری خاندان ہی چو پیدا کرانا. عزیزو اور ساتھیو اسی حسن پاک دے بھی نوکر امام حسن سرکار دا مسلح غوث پاک کھولے اور غوث سید عبدالقادر جیلانی غوث الجن والانس آپ جی سب تو بڑی کرامت آپ نے غوث پاک دی بہت ساری کرامات سنیاں ٹھیک ہے کسے ولی دیاں اتنیاں کرامات مشہور نہیں جتنیاں غوث پاک دیاں شہرت ٹھیک ہے جی لیکن فقیر دے نزدیک انہوں نے تو سب تو بڑی کی ہے. اب آپ نے محسوس کیتا تو میں نے مزہ آنا ہے اے میں نہیں اے تحقیق کیتی ہے غوث پاک خود کیتی ہے اور آپ نے جڑے آپ قصیدہ غوثیہ پڑھ دیں نا بندے کئی پیران میں پوچھے بھی بندے نا پھر اکٹھے تو آدھیں میں قصیدہ غوثیہ دا عامل ہوں میں کیا پاجی قصیدہ غوثیہ تو عمل کر کے تے نظرانے بٹوری جان دے ہو عقیدہ غوثیہ چھڑنا جے بھئی قصیدہ غوثیہ بھی ضروری ہے عقیدہ غوثیہ بھی ضروری ہے توجہ ہے جناب کی تو آپ فرما دیں کہ میں جو مدرسہ دے اندر بیٹھ کے لوگانوں قرآن و سنت پڑھایا ہے اس پڑھان نے میں نے قطبیت دے مقام تے فائز کر دیتا ہے یہ سب تو بڑا کام ہے جس ہستی اور بزرگ دے اندر ہے چیز پائی جائے کہ وہ دین پڑھائے اور لوگان دین دی تعلیم دے وے اور رجال تیار کرے امت دے محافظ تیار کرے. میں اگر کسی عالم کو پھٹی تے بہ کے صفاں تے بہ کے دین نہ پڑھیا ہوندا تو زینت المساجد دے ممبر تے بہ کے میں بیان نہ کر سکتا. وہ فیضان جاری ہے وہ کلام جاری ہے افکار و نظریات جاری نے اے اصل کمال ہے کہ حضور نے اپنے آخری خطبہ ارشاد فرمایا سی فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ کہ لوگوں دین دوجیاں تک پہنچاؤ دین دوسریاں تک پہنچاؤ. حضرت آپ ایک جملہ نوٹ فرما لو پھر میں اختتامی کلمات دی طرف جاواں گا. آپ ایک جملہ نوٹ فرما لو درویشو کسے نبی نے اپنی امت نے یہ جملہ نہیں بولیا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ هذا ما عندي آپ پڑھ سکتے ہو تو اس تو علاوہ تحقیق نکل ہے تو میرے تک پہنچا دینا میں قبول کرتا ہوں. میں جو دین نو پڑھیا ہے میرے نظر تو کسے نبی دا کلام نہیں گزریا کہ انہاں اپنی امت نو آکھیا ہوئے فرمایا ہوئے فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ کہ جو موجود ہو تو اڈی ڈیوٹی ہے دین ان تو سی پہنچاؤ. کیونکہ حضرت ابراہیم جان دے سن میرے تو بعد اسحاق نبی ہے ایک کام وہ کرے گا امت دی ذمہ داری نہیں لگائی. حضرت اسحاق نے حضرت یعقوب دی ڈیوٹی نہیں لائی امت دی ڈیوٹی نہیں لائی حضرت یعقوب دی لگائی. کیوں وہ جانتے سن میرے تو بعد یعقوب علیہ السلام نبی نے حضرت یعقوب نے امت دی ڈیوٹی نہیں لائی کیونکہ وہ جانتے سن میرے تو بعد حضرت یوسف نبی نے حضور نے اپنے تو بعد امت دی ڈیوٹی لائی ہے کیونکہ حضور جان دے سن میرے تو بعد نبی کوئی نہیں ہونے کام امت کرے گی.
تو اے درس وچ بہ کے پڑھانا اے اس جملے دی حکم دی تعمیل فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ جڑا حضور نے عرفات میدان وچ اپنی اٹھنے تے بیٹھ کے فرمایا سی نا کہ اے محبوباں دے جملے ہوندے رہے. بابا خادم رضوی صاحب میں ایک سادی جی گل ہی کیتی سی اوے منڈیو دین دا کام کرو اے تے سارے نوجوان منڈے اٹھے تے دین دا کام کرن لگ پئے. سادہ جا جملہ سی تو جے خادم رضوی صاحب دے جملے چ اینا اثر ہے تو آپ بیان فرماؤ نا جنہ کسوات بیٹھ کے میدان عرفات حج دے تیاڑے فرمایا سی فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ میرا دین پہنچاؤ بلغ عنی ولو آیا. تے پھر اس وقت تو لے کے حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر، ایسے لوگ، حضرت عبداللہ بن عباس، یہ لوگ بیٹھے نے رضوان اللہ علیہ مجمعین اور حضور دے حکم تے عمل شروع کیتا ہے. اور اس سلسلہ دی ایک کڑی آپ دی مسجد آرام فرمائے فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ تے عمل کرنے والی شخصیت اے بیٹھے کہ جو حضور دا دین آ رہا ہے وہ اگے پہنچا رہا ہے. لوگوں یہ اصل اولیاء اللہ، اے نے اصل اللہ دے ولی. اے دم کرنے والے، دھاگے دم کرنے والے، اے جادو ٹونے کرنے والے، اے بابے نہیں. بابے او نے فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. اب سننا ابو ہریرہ بازار وچ فرما دے لوگو تسی بازار وچ مشغول ہو، مسجد وچ حضور دی میراث تقسیم ہو رہی ہے. مسجد حضور دی میراث تقسیم ہو رہی ہے، جاؤ لاؤ. لوگ دوڑے آئے تو مسجد وچ کوئی ایسی چیز جو لوگاں دے مائنڈ وچ سی کوئی نہ. انہاں کہ ابو ہریرہ تسی فرماندے سو میراث بھی تقسیم ہوندی. انہاں فرماؤ کی ہو رہے؟ میں کیا عالم بیان کر رہے ہیں. فرمایا حضور دی میراث ہی ونڈی رہی ہے. تو میراث مصطفیٰ ہے علم مصطفیٰ، میراث مصطفیٰ ہے کلام مصطفیٰ، میراث مصطفیٰ ہے قرآن مجید، میراث مصطفیٰ ہے بخاری و مسلم. حضرات محترم جو لوگ اس نو حاصل کیتا انہاں حضور دی میراث چو حصہ پا لے، اور جنہاں نے اس نو تقسیم کیتا انہوں نے حضور دی میراث نو تقسیم کی. عزیزان محترم آپ دی خدمت آخری گزارش کرانگا کہ اللہ فرما دے فَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، کتاب سے مریم کا ذکر کرو، فیس بک تو نہیں. کتاب دا کی ترجمہ انگلش ہے؟ کوئی انگریزی والا بھائی دسے آجے بک. تو بھائی اللہ فرماتا ہے پڑھو بک وچوں ہی، پر ولی میرا ہے میری بک وچوں پڑھو. انگریز دی بنائی بک تو ولی دی پہچان نہ کر. میرے ولی پہچان نہیں. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. میرے ولی دی پہچان میری کتاب چکر. یہ دا مطلب ہے ولی دی پہچان قرآن کروائے گا. توجہ ہے آپ دی؟ ولی دی پہچان قرآن کروائے گا. اور رب دا قرآن جنہاں نو ولی آکھے انہاں نو چھڑنا نہیں. جڑے فیس بک دے بنے فیک بابے نے انہاں نو مننا نہیں. بی بی مریم اپنے حجرے وچ موجود نے. واہ اللہ والے ہو، تواڈی کیا شان ہے. اپنے حجرے وچ بیٹھے نے. کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا. تو حضرت زکریا اللہ دے نبی سن جدو حجرے چ داخل ہوئے تو اتھے فروٹ رو ویکھیا جندا موسم نہیں سی. قال یا مریم انا لک ھذا. فرماتے ہیں مریم میں دا موسم تے نہیں تیرے حجرے چ کیویں آیا؟ بھایا اے گل انہاں نوں پتہ سی. اے مکالمہ سن سمجھان واسطے ہویا ہے. بندیاں نو شک پوندا ہے بھئی بابے کام کوئی نہیں کردے، روٹی بڑی ودیا کھاندے نہیں، انہاں کول آوندا کدوں؟ یا مریم انا لک ھذا. مریم یہ کہاں سے ہے؟ اگو جواب آیا ولیاں دی طرف. فرمایا قالت هو من عند اللہ.
کوئی بزنس نہیں، کوئی کاروبار نہیں، خرچے ڈھیر سارے، بادشاہانہ رنگ نے چل رہے نے بھئی انا لکے ہاتھا، یہ کہاں سے آتا ہے؟ کتھوں لے ہوندے ہو؟ ہوا من عند اللہ، یہ اللہ عطا فرماتا ہے۔ بی بی مریم فرما دیا یہ میں اللہ عطا فرماتا ہے۔ تو عزیزو اور ساتھیو، بی بی مریم نو اللہ فرمایا کہ مریم تسی اپنے حجرے چو نکلو، جنگل آ جاؤ۔ آپ اکیلے سن، تنہائی محسوس کی تھی کہ میرے بیٹے دی ولادت ہونے والی ہے، تو تنہائی محسوس فرمائی۔ تو پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ملفوظات مہریہ وچ لکھا ہے، اور شیخ ابن العربی نے فتوحات مکیہ وچ لکھا ہے۔ آپ یہ دونوں جگہ تے آپ پڑھ سکتے ہو، بلکہ تفسیر در منصور دے اندر علامہ سیوطی نے بھی لکھا ہے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام دے وجود چو تھوڑی جی مٹی لے کے کھجور دا درخت بنایا ہے۔ تو پیر صاحب لکھ دن کہ کھجور انسان دی پھوپھی لگ دی۔ تو جدو حضرت مریم نے تنہائی محسوس کی تھی نا، تو ایک سکی کھجور سی جی پرانی ہون دی وہ سیدگی دی وجہ تو خشک ہو گئی سی، تو اللہ فرمایا مریم میں دے نال ڈھون لا، فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ۔ تو آپ نو جو محسوس ہوئی تو درخت نال تھی، فرمایا ڈھون لا مریم اے دے چتے نو انج ہی انس محسوس ہوئے گا جی میں عورتاں نو عورت کولو ہوندا ہے، اے تیری دائی ہے۔ تو بی بی مریم نے جی میں ہی اودے نال پشت لائی نا، اللہ والیاں دی کیا شان ہے، او دے اتے سر سبز و شاداب پتے نکل آئے، پہلے بور نکلیا، مڑ پھل لگا، مڑ پک گیا۔ تو اللہ فرمایا حُزِّی اِلَيْكِ بِجِزْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ مریم کھجور والی اشارہ کرو تیرے کو آئے گی۔ حُزِّی اِلَيْكِ بِجِزْعِ النَّخْلَةِ، اب جڑی اگلی بات ہے میں دو تین تفاسیر نو پڑھے اس جگہ تو رُطَبًا جَنِيًّا، رطب سدن کھجور دی ایک ورائٹی جیڑی اتے پکی ہوئے، یعنی کھجور دے اتے ہی پک جائے نا، ان سدن رطب تر کھجور۔ تو جدو کھجور نو جونا ماریے نا یا جامن نو یا کسی بھی پھلدار، وہ جدو تھلے ڈگے نا وہ دی سائیڈ جیڑی تھلے لگے وہ ڈیمیج ہو جاندی ہے۔ تو مفسرین فرمان دیں رطبًا جنیّا دا مطلب ہے کہ مریم تو کھجوراں گرا جھونا مار کے جڑیاں تیرے تھاپڑے نال ڈگیاں میں ٹوٹن نہیں دیاں گا۔ رطبًا جنیّا، ہائے بندے آندے نے بابے شے کوئی نہیں، بابے کھجور نو ہاتھ لان تے رب کھجور نہیں ٹوٹن دیندا، جنوں بندہ اللہ دا تھاپڑا مارے او دی ہمت کیویں ٹوٹ سکدی؟ ہو گیا جی جی ضرور ٹھیک ٹھیک انشاءاللہ انشاءاللہ۔ مینو اے نا نام صادق بڑا پیارا لگتا ہے، میرے ابا جی دا بھی یہی نام ہے، تے میرے دادا امام جعفر صادق دا بھی یہی نام ہے، تے میرے حضور دا بھی یہی نام ہے۔ آپ روزہ شریف تو جاؤ تے اتنے لکھیا ہوں محمد صادق الوعد الامین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عزیزہ نے دی وقار سر بابیاں دا حکم ہویا ہے کہ تھوڑا جا تسی پڑھ دیو ورنہ میں تے دعا کروں سا۔ او اینج ڈھون لائی بی بی پاک نے، کھجوراں پک گئیاں، تو تھلے نہر جاری کر دیتی اللہ،
اے جتھے اللہ والے ڈیرے لا لین پانی بھی آپے پیدا ہو جاندہ ہے جو اتھے لنگر بھی آپے آ جاندہ ہے لنگر ہوتے شروع ہو جاندہ ہے بی بی مریم تو پہلے کچھ بھی نہیں سی آپ ڈھون لائی تے تھلے نہر جاری ہو گئی اتھے کھجوراں پا گئی عزیزان علی وقار اللہ فرمانے فناداہا من تحتہا اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا مسلسل بولن تو نے میرا تھوڑا گلا خراب ہے ورنہ دنوں تھوڑا جا اور میں ذرا بول لینا لیکن اینا کوئی قبول فرما لیا اللہ فرمانے حُزِّی اِلَيْكِ بِجِزِي النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا بی بی مریم دے دل غم آیا ہے میں نو کسے بشر نے چھوا نہیں میری شادی نہیں ہوئی جے میرے کول پتر ہویا میں پنڈ گئی تے پنڈ والیاں گلاں کرنی آنے اللہ فرمایا مریم غم نہ کر جی میں تینوں پتر دیتا ہے اے میں تینوں قیامت تک عزتاں دیا گا جی میں تینوں پتر دیتا ہے میں قیامت تک تینوں عزتاں بھی عطا کرا گا اللہ دے اولیاں نو غم آئے بھائی جان کسے نو تسلی ابو دیتا ہے کسے نو امی دیندی ہے کسے نو پتر دیندہ ہے کسے نو دوست دیندے نے ولیاں نو غم لگے تے اللہ فرماتا ہے فناداہا من تحتہا اللہ تحزنی اللہ فرمایا مریم غم نہ کری مریم غم نہ کری کلی واشربی وقری ایرا اللہ فرمایا مریم کھجوراں کھا تے ٹھنڈا پانی پی تے اکھاں ٹھنڈیاں رکھ اما ترین من البشر احدا فقولی کوئی بندہ بشر تین ملے تے گل پوچھے تے تو آنکھی میں روزہ رکھیا ہے بھائی آئے بھی اللہ رمض دسیے با ولیو تو اڈے المو کر کے کو بھونکے تے تسا نہیں بولنا چپ رکھنا ہے میں آپ پہ منہ بند کر لانگا انی نظرت للرحمن صوما میں روزہ رکھیا میں بولنا ہی اے بھی وانڈ ہوندی ہے کمینیاں جواب کی دینا ہوندہ ہے بندہ کو لیول دا ہوئے تو دنال گل کری دیئے کہ ہاں رہے گہرے نتھو خیرے نال بندہ جواب دیندہ رہے نا اللہ فرمایا بی بی مریم غم نہ کر جدو تو پنڈ آئیں گی نا تے پنڈ والے گل کرنگے تے تو نہیں بولنا تو بس اشارہ کری عزیزان علی وقار اللہ نے قانون بیان فرمایا ہے سوال نبی تے ہوئے جواب ولی دینگے سوال ولیاں دے ہوئے گا جواب نبی دینگے جدو بی بی مریم پنڈ آئیاں تے پتر چکیا بے شادی ہوئی نہیں بشر کسی نے مس نہیں کیتا تے بیٹا لے کے پنڈ آئیاں انہاں ویکھیا پنڈ والیاں ویکھیا تے لوگاں دی پرانی عادت تے گلاں کرنیاں کہنے لگے مریم یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا مریم نہ تیری ماں ہی دی سی نہ تیرا باپ ہی دا سی قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا فاشارت الیہ انہاں کیا مریم تو نوی گل کرنی بڑی عجیب و غریب کام کیتا ہی فاشارت الیہ فرمایا جی دے کولوں پوچھنا جے دے کولوں پوچھ لو میں نہیں بولنا کالو کیف
كيف نكلم من كان في المهد صبيا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ کیسے کلام کرے گا جو ابھی ماں کی گود میں بچہ ہے؟ مریم آپ ہم سے مزاح کرتی ہیں، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ حضرت عیسیٰ اپنی امی دی گود وچ دودھ پی رہے سے، ایسا لکھا ہے مفسرین نے کہ آپ این چکیا سی فیڈ کروا رہی ہیں، دودھ پلا رہی ہیں سی، جدو نہ گل کی تھی نا تو آپ نے دودھ پینا چھوڑ دی اور ماں دی گود وچ کروٹ بدلی تے دنیا نوں دسیا جدو کوئی ماما دے خلاف بولے جڑے پتر چنگے ہون او جواب دیندے نے، لنگر حلال کردے نے۔ مینوں تے انہاں بندیاں دی سمجھ نہیں آوندی جڑے اما عائشہ نے منکراں نال رل کے تے پھر بیٹھے رہندے، تسی کیسے بیٹھے ہوئے؟ توجہ ہے کہ نا؟ آج یہ موضوع نہیں ہے ورنہ دے تے کلام ضرور ہوندی، آج اگے نکلیں گے۔ عزیزاں نے دی وقار قالوا کیف نکلم، یہ کیسے کلام کرے گا؟ آپ نے کروٹ بدلی، بس اشارہ ولی دا ہویا ہے۔ توجہ ہے حضرات؟ بندیاں دے نے بابیاں والی گل ہی کوئی نہیں۔ ہن دسو میں بندیاں دے آکھے لگا یا قرآن دے آکھے لگا؟ آپ نے کروٹ بدلی اور یاد رکھنا ایڈا چھوٹا بچہ خود کروٹ نہیں بدل سکتا۔ آپ نے کروٹ بدلی، کلام سنیا، کلام سمجھیا اور کلام فرمایا۔ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، جو بھی گود میں بچہ ہے یہ کیسے کلام کرے گا؟ وہ آپ نے ایس ہاتھ دی ٹیک لگائی، اے انگل اٹھائی، ایک انگل اٹھا کے واز کرنا میرے حضور دی سنت ہے۔ اے جڑا ہون ونڈا آئیاں جے نا بہو اگے رکھ کے میز کوٹ چھڑ دے تو آتھا، اے حضور دا طریقہ نہیں نا۔ میں بابیاں نو ان تقریراں کر دیا ہوئے، میں تے سنیاں نو ہاتھ بندہ ہونا، ہون بھی کاری کمر صاحب گواہ نے، میں بیان کر کے آیا کہ انہاں نعت خانہ تو بچو، انہاں نہ بلایا کرو، انہاں نقیباں تو بچو، انہاں خطیباں تو بچو۔ ایک کو تو انو سبق دینا جڑا احمد رضا دی فکر والا ہے ان سن لو، دوجین چھوڑ دیو۔ اے بزنس مین نعت خانے اللہ تعالیٰ تو آنے نہ تو بچائے، اے سنیا دا مال بھی لے جاندے جے تے سنیا دا نقصان بھی کر جاندے۔ میں سچے نعت خانہ دا پاجی نوکراں، کوئی سنی نعت دا مخالف کیویں ہو سکتا ہے جدو حضور خود تھلے بے کے نعت سننا؟ تو نعت دے مخالف نہیں، اے مراسیاں دے مخالف۔ بھئی سمجھ آئی کہ نہیں؟ نعت دے مخالف نہیں۔ میں تے آنا سنیا نو، میرا پھر تو پتہ ہے گل کرن دی اپنی ایک ونڈے، میں اپنے طریقے نہ گل کرنا۔ بھئی یار کوئی ساڑھے کو سکوٹر منگے نا، اور یار میں دیں ساڑھا 70,000 دا لاکھ روپے دا سکوٹر ہوں گا تے اسی پوچھنے ہیں جا چاہیے کیوں پاک لاغ تے جے سان پتہ لگ جائے نا پہنو سکوٹر چلانا نہیں آؤں دا تے اسی کدی نہیں دیتا پہ نہ اتے ٹھوکنا ہے۔ میں نو ساڑی سنیاں دی سمجھ نہیں آؤں دی، سکوٹر نہ دین دے جڑا انجان ہے تے حضور دا ممبر اس نو بھی دے چھڑ دے ہو جیدہ چہرہ ہی نہیں حضور نو پسند۔ میری گل نہیں سمجھ آئیے کہ ممبر پھڑا چھڑ دے حضور دے ممبر تے چاڑ چھڑ دے کہ بے نچو اتے۔ اور مفتی امجد علی اعظمی صاحب رحمت اللہ علیہ دا فرمان ہے، آپ فرمان دیں جڑا بندہ ایسیاں نعتاں پڑھائے، ایسے واعظ تو واز کرائے، جڑا شاذ اور مردود اقوال بیان کرے اور جھوٹی اور کذب بیان نہیں کرے، گھڑے روایتاں اور سرکار دے اتے ایسیاں روایات بیان کرے جڑیاں حضور نال منسوبی نہیں، اس واعظ دا واز سننا محفل کرانا لے سارا گناہ ملے گا، ثواب نہیں ملے گا۔ جتنا انہیں لنگر پکایا ہے محفل سب دا گناہ ملے گا، ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ انہوں نے بندے کٹھے کر کے گمراہی پھیلائی ہے۔ تسی دوجا خرچہ کر لیں دے ہوتے عالم نہیں ڈھونڈ سکتے،
عالم بیان کرے ساڈے کول معیار ہے جڑا ایتھے کن دھر کے انج کرے اتاں چاڑ تو میں تے بھی آنا بندہ بالکل درس نظامی نہ پڑھیا ہو لو چھڑ دیو نعت پڑھ لے لیکن احمد رضا علی پڑھدا جائے سن لو وہ دی سن لو اور میں اللہ دے فضل نال احتیاط کرنا اج بھی مینوں ایک بندے نے آکھیا ہے وہ تھے وزیر آباد دے قریب کیسی بڑی وڈی محفل کرنے جس وقت وڈی آکھیا ہے مینوں شک پیا میں کہ کیڑے کیڑے نعت خان سجنا ہو سکے فلانے فلانے میں کہ پاجی میں کدی نہیں نہ کول آیا نہ مینوں پیسیاں دی ضرورت ہے نہ مینوں مال دی ضرورت ہے جس نعت خان دے عقیدے وچ پرابلم ہے میں او دے کول کدی محفل وچ شامل ہی نہیں بھئی اتھرے گھوڑے تیار کوئی تو نہیں نہ کاٹھی پا سکتا ایسی سنی اللہ دے فضل نال جڑے ریزوی ہونے ہیں اسی بڑے اتھرے ہونے ہیں ہر کوئی ساڈے نال نہیں چل سکتا اللہ دے فضل نال اسی ایڈے انج نہیں ہوندے جیڑا دل کرے او ساڈے نال کھلو جائے ساڈے نال کھلون واسطے بھی غیرت مند ہونا ضروری ہے پاجی سمجھ آئی کہ نہ آئی ہاں وہ جڑے انجے میں خسرے جائے نے انہاں شدیاں کیے بیبیاں چ بھی رل جانا ہے بندیاں چ بھی رل جانا ہے انہاں دی کیڑی گل میں بٹوین ہی اینڈ شی جائے قسم دے بندے کو چھڈو ساڈی انہاں نال گل نہیں اسی مرداں نال گل کرتے توجہ ہے بچوں کے نا میرے عزیزو آپ نے کروٹ بدلی اور انگل اٹھائی سبحان اللہ سبحان اللہ میں صدقے جاواں سرکار دے طریقے تو عزیزان دی وقار آپ نے انگلی اٹھائی اور فرمایا قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا انی عبداللہ میری امی تو پوچھ دیو میں کون آؤ میں تو نہ اپنا تعارف کراواں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا آپ نے چولیچ بیٹھیاں 3 ڈگریاں بیان کی تھیں فرمایا انی عبداللہ لوگ آندے نے نبیاں نو پتہ کو نہیں ہوندا کل کی ہونا ہے اجے ماں دی گود وچ آئے پہلے نفی اس گل دی فرمائی ہے میں ابن اللہ نہیں انی عبداللہ پہلے نفی اس گل دی کیتی ہے تسی آندے ہو نبیاں نو پتہ نہیں ہوتا میرے اعلیٰ حضرت بولے اور کیا کمال دا بولے آپ فرماندے نے دل فرش پر ہے تیری نظر سر عرش تک ہے تیری گزر ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں آقا میں بھائیا اس واسطے نہیں نعت پڑھدا پیا میں تسی مینوں پیسے دیو میں اگے تواڈے سنیاں نوں پتہ ہے میں بچیاں نوں آنا ہونا پیسے سجدہ دینے چاہیے دے لیا کرو منع نہیں ہے لیکن اتر بادشاہ من جی میں نظرانہ دینا چاہیے اونج دید ہے ہاں جی بادشاہ من جی میں ہدیہ دید ہے اونج ہی دینا چاہیے طریقے تو نہ تھلے اٹھو میں ایک بار آگ چھڑنا آگوں میں پھر سرکار دے ذکر گم ہو جانا پتہ نہیں ہے پھر کی کر دے رہا میرے پیارے دوستو میرے پیارے عزیزو میرے اعلیٰ حضرت فرمانے نے ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں آقا جو تجھ پہ آیا نہیں اے تے میرے پاک نبی دیاں گلانے میرے مرشد 11ویں والے شاہ جی فرما دینے سارے جہان دے شہر میرے تلی تے اجنے جی میں رائی دے داڑے رکھے ہوئے علامہ اقبال قادری
میاں محمد بخش قادری، امام احمد رضا خان قادری، سلطان باہو قادری. میرے مرشد دا فیض جاری ہے بھائی. ہاں عزیزان نے وقار تائیں تے باہو سلطان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرما دینے کہ سن فریاد پیران دیا پیرا سنے فریاد سن فریاد مریدی لا تخف واشر فإنی عزوم قاتل عند القتال مریدی لا تخف اللہ ربی عطانی رفاتا نلت المنالی. حضرت میرے شیخ عبدالقادر فرما دینے میرا مرید دنیا دے کسے کونے تے بھی ہوئے میں کڑ نہیں لگن دے دا. حضرت صاحب ساڑھا عقیدہ ہے سن فریاد. اللہ والے نال نا دو قسمہ دے پرابلم ہوئے نے. ایک جڑے منن والے آئے انہاں عقیدت جھوٹ گڑیا ہے، ایک جڑے دشمن آئے انہاں عداوت جھوٹ گڑیا ہے. لہذا اس گل دی ضرورت ہے کہ آپ پین کر کے مسئلہ حاصل کرو. پین سمجھتے ہو؟ پینڈی دی پنجابی ہے، پتہ نہیں تو سمجھ نہ آئے، میں سمجھا دینا. بیٹا جدو کنک وائی چو فصل چو لیاوی دی نا تو دے وچ ہر قسم دی ملاوٹ ہوئی ہوندی ہے، روڑ مٹی گھڑیاں. پھر انہوں بچھائی دے چار پائی تے ایک ایک دانا وکھرا کری دے جڑی ملاوٹ ہوندی ہے وہ کڈ لئی دی ہے تے جڑی صحیح کنک ہوندی ہے وہ رکھ لئی دی ہے. انہوں سدے نے پنجابی چ پین کرنا. اے جڑی بابیاں دی سیرت ہے ان دا بھی پین کرنا چاہیے تے پین سچجی کر دی ہے، کچجیاں تو نہیں ہوندی. آپ نے سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ تو اے کوئی اللہ والا ہی ہے، عالم ہی ہے جڑا پین کر کے کڑ سکتا ہے آ جھوٹ ہے دیا سچ ہے. میں نے دسو کوئی بندہ سانو اے آکھے چول زمانے دی بے شعور دیا کہ جی تسی تے آندے چشتی رسول اللہ تے صاحب شعور بندہ ہے مان سکتا ہے کہ کوئی اللہ دا ولی یہ گل کر سکتا ہے؟ تو اسی کتاب نو جھوٹا آکھاں گے، کتاب وچ لکھن والے تے ملاوٹ کرن والے نوں غلط آکھاں گے. اسی اللہ والیاں دے بارے خیال بھی نہیں لیا سکدے کہ انہاں اپنا کلمہ پڑھایا ہوگا. اللہ والے تو انہوں جڑی گو دے چاندے انی عبداللہ. آپ نے سمجھ آئی؟ تو اے جی ساڑھے گماڑ نا بالکل بننے نال بننا ہے انہاں دا. وہ آدھن میں سنیا جی تواڈے بابے اور انہوں کھیر نہ ہی لبھی تے انہاں بیڑا ڈبو چھڑیا. میں کہ بیڑا ڈوبن والے ہن پیر آئے نے، اگلے تے تارن والے آئے. سمجھ نہیں آئی گئی؟ جڑے ساڈے بابے آئے وہ تے بیڑے تار دے ڈوبن والے ہن آئے نے، ساڈا انہاں نال لین دین کوئی نہیں. الحمدللہ رب العالمین. اگلے بابیاں دی یہ شان آئی، ساڈا ایمان اور عقیدہ سی اور اسی او دے اوتے کھڑے ہیں الحمدللہ کہ سن فریاد پیران دیا پیرا تے میری عرض سنی گنے دھر کے ہو بیڑا اڑیا میرا وچے کپران دے جتھے مچ نہیں مہندے ڈر کے ہو پیر میرا مینوں بڑیاں بھیڑاں تے میری خبر لیو جبے کر کے ہو
حامل باغ تے او کتی لگسن تر کے میرے سنگیو میرے عزیزو علماء نو میں تقریر کی سنانی ہوندی ہے وہ سب جان دے نے میرے تو زیادہ علم والے نے زیادہ معلومات رکھ دے نے میں تو انو ضرور سنائی ہے فقیر دیئے التماس ہے کہ غوث پاک اور غوث پاک دے مرید امام محمد رضا اور غوث پاک دے مرید قبلہ حاجی صاحب انہاں دے عقیدے اور طریقے نو فالو کرنا انہاں دے عقیدے اور طریقے تے رہنا یہ سچیاں دا راہ ہے یہ اصلی راہ ہے یہ سچا طریقہ ہے اللہ تعالیٰ بابیاں دا فیض عام فرمائے اور سان بابیاں دا نوکر رکھے غلطی اللہ معاف فرمائے صحیح تے عمل دی توفیق عطا فرمائے میرے واسطے بڑی سعادت ہے کہ میں اتنی بڑی درگاہ تے چند جملے بول سکیاں اللہ قبول فرمائے اور بابیاں نو اللہ پاک اے عطا فرمائے کہ ساڑی حصے دا فیض بابے سانو عطا فرما دیں ادو اجازت ہو جائے بابے سان دے دیں تے پائی جی بھکھا منگن چڑے محمد تے اوڑک بھردا کاسا آپ بابیاں کوڑوئے میں تھوڑا تھوڑا کٹھا کر کے ایسے بھی فیض کٹھا کیتی بیٹھے ہیں اور ساڑھے کوڑ شاہ کوئی اللہ برکت وما علینا الا اللہ